فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج آپ حضرات یہاں قرب و جوار سے یا اپنے علاقے سے جو تشریف لائے ہیں، یہ نہایت ہی محترم و مکرم مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت مفیدون ان کی پرخلوص دعوت ہے. اور ان کے بلانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ان سے بھی اور میرے ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے. اور کتنی توقع کی ٹیلی فون کا بیلنس استعمال کیا، میسج پر پیغامات دیے، یا پینا فلیکس اشتہار مسجد مجموعے میں اعلان کیا. بھاگ دوڑ کی 2 دن سے لگی ہوئی. انہوں نے 2 دن میں اپنے آپ کو ہمارے آپ کے لیے اتنا تھکایا کہ 1 مہینہ تک ان کی تھکن دور نہیں ہوگی. جب تک میزبان نہیں آئے، مہمان نہیں آئے اور سنانے والے نہیں آئے تو پریشانی میں رہے. اب جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مقصد کے حصول کے لیے کہ اللہ سب سے راضی ہو جائے، اس فکر کے اندر بیٹھے رہیں گے. تو ایک مسجد کے مولوی کو اتنا لمبا پروگرام کروانے سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء اکرام کے پاس گئے، علاقوں میں گئے، ہر ایک کو جو کبھی مولوی صاحب سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا ان کو بھی جا کے دعوت دی، ہمارے یہاں جلسہ تشریف لائیے گا. وہ پیر طریقت رہ پر شریعت کو چھوڑ دو، وہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور لوگوں کو دعوت پر اعتماد کر کے آ جانا. چلو یہ تو ایک مغرب سے عشاء تک کا پروگرام یا آدھا پون گھنٹہ تاخیر ہو جائے گا، جو ساری رات کا جلسہ اور پورا مہینہ کبھی اشتہارات کے پیچھے دوڑنا، کبھی کارڈ کے پیچھے دوڑنا، کبھی اجازت، کبھی اتنا بڑا آپ کو پروسیجر ہوتا ہے لمبا. تھانے کچہریوں کے چکر لگانا، اجازت لینا، سفارشیں کروانا، 3 مراتب کے بعد جلسہ ہوتا ہے. لیکن ہم جلسے کا سارا مزہ ختم کر دیتے ہیں. چلو ہم روٹی بھی نہیں ملی، چاول پکائے چنے گوشت پکا دیے، اتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ حضرات کا اکرام ایک حد تک ہے، اللہ توفیق دے کر دے. نہیں توفیق تو جلسے میں سے ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. اور آنے والا صرف اپنی اصلاحی ساری عالم کے انسانوں کی خیر کا جذبہ لے کے آئے.
جلسے سے پہلے اور اتنی دیر رونے دھونے کے بعد اب گھر جاتے ہوئے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میرے اندر تبدیلی کیا آئی ہے. آخر ایک بندے نے اتنا پیسہ خرچ کیا، ایک بندہ اتنا مصروف ہوا، اتنی کوشش کی، مہمان آئے تھے نا، تو مقدروں کی بات ہے کہ یار اتنی یہ حاجی صاحب والے طالب صاحب ان کو پتہ لگا وہ بابا نگر سے تجریب لے کے آئے، اپنے بھائیوں بچوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ، ہر جگہ پہنچ جاتے جائیں. تو ان کی وسعت ان کی طاقت میں ہوتا ہے. یہ علماء کرام سارے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ویرے بھی ہیں، ہمارے رہنمائی کرنے والے بھی قدم قدم پر ہیں سارے تشریف. اور آپ حضرات تو آپ کے تو کہنی کیا، اللہ ہم آپ کے بارے میں انگلی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس وقت اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں. اور بندہ کہتا ہے تو میرے مہمان کی بےزتی نہیں کی تھی تو میری بےزتی کی تھی. ہم تو آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور ہم آپ کو کیوں کہیں، آپ کے اندر کوئی خامی ہے نہیں، آپ تو بہت اچھے لوگ ہو. آج نمازیں پڑھی، اذانیں سنی، جمعہ المبارک میں آئے، سجدے کیے، آپ سے اچھا کون؟ اندر کوئی چیز تھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ذرے ذرے ریتلے گرد و غبار اور کائی جم کے وہ اندر تھوڑا بہت ڈکا سا لگ گیا، پانی کا ذائقہ رنگ بدلا ہے، کی قربانی دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس آخرت میں اور دنیا کے اندر آپ کی محبت کا ذریعہ بن جائے گا. تو معلوم ہوا آپ پیر تو بڑے اچھے ہیں، بیوٹی کریموں سے سجا رکھے ہیں، باڈی سپرے اور کسی طریقے سے پرفیوم سے ہم نے اپنے کپڑوں کو تو خوشبو کی برقرار کو رکھا، لیکن اندر کی ٹینکی کے اندر زنگ لگنے کی وجہ سے، گند آنے کی وجہ سے، تو یہ جتنے ظاہری طور پر ہمارے جتنے یہ پانی کے اخراج ہیں اعمال کے، یہ سارے متاثر ہو رہے ہیں. اذان سنی، سب کو پتہ ہے کہ اللہ بلا رہے ہیں، لیکن جس کی ٹینکی گندی تھی وہ آیا کوئی نہیں، جس کی ٹینکی صاف تھی وہ دوڑ کے آ گیا میرے. جو آیا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ گو بھائی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے اندر کی پانی کی، دل کی، ایمان کی ٹینکی کو اس نے بہتر اور صاف ستھرا بنانا اچھا اس نے ضروری سمجھے کوئی نہیں. دیکھو بھائی، رشتہ دار ہو، خاندان ہو، قوم برادری ہو، اگر ہمارے پیچھے ہماری غیبت کریں گی تو ساتھی کریں گے وہ آ گیا، تو سگا باپ ہو، ساس ہو، بھائی ہو، تو مربت میں آ کے یار یہ تو پتہ ہے، میرے کہنا بہت پتہ لگے گا، سب کچھ سے پتہ ہے، تو یار کتنی گل نہ کر رہے تھی انہیں نہیں کہ اور کوئی بندہ اسٹریٹ فارورڈ سامنے بات نہیں کرے گا، لیکن قرآن ہے صاف بات کرتا ہے، اللہ کا قرآن ہمارے اندر کی خامی کو قرآن خوب بیان کر رہا ہے کہ ان کو دور کر لو، اور اچھائیوں کو بیان کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں ان کو پائیداری کے ساتھ اپنائے رکھنا، یہ مرنے کے بعد تمہاری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اور جو خامیاں قرآن گنا رہا ہے ان کو دور کر لو، ایک ناکامی کا اور موت کے وقت کلمہ زبان پر نہ آنے کا ذریعہ بنے گی. اس کے اندر خامی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہ خامی بیانی ہمارے اندر کی خصلت کو بیان کیا، جو تیرے اندر کمی ہے، جس سے اللہ کی رحمت کا دروازہ نہیں کھل پا رہا، اور جس سے تو نبی علیہ السلام کا قرب محبت نہیں لے رہا، تیرے سینے میں تیری زبان پر تو غلامی کا نام ہے، اندر نہیں اتر رہی، یہ تیرے اندر وجہ ہے. یتیم کو دیکھ کر ماتھے پہ بل چڑھاتا ہے، کہ پرایا ہو، محلے دار ہو، اپنا ہو، بہن بھائی کا ہو، ماتھے پہ بل آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ پھر منہ اٹھا کے آ گئی، لے اس کا گھر نہیں ہے، اس کے قسم کا گھر نہیں ہے، جہاں تو راج کر رہا ہے اسے باہر شہر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تیری ناکامی کی جو وجہ بنے گی وہ سب سے بڑی ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. ہرگز نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی پہچان اللہ کروائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے، اور بعض چہرے برچائی کی وجہ سے خدا کی لعنت برس رہی ہوگی. ٹارگٹ بڑے عزیز و منزل ہماری جنت ہے، راستہ مالک کائنات نے فہدیناہم نجدین. تیری مرضی میرا بندہ، جس رستے پہ چل کے آئے گا ادھر ناراضگی ملے گی ادھر رضا ملے گی. اختیار میں نے تجھے دے دیا میرا بندہ، جس رستے پہ چل کے آئے گا ویسے انعام و اکرام کے ساتھ، ویسی جزا سزا کے ساتھ تجھے نوازا جائے گا. نہیں پکڑوں گا، میں تجھے گناہ کرنے سے روکوں گا نہیں، لیکن بندے میں تجھے بار بار سمجھاؤں گا. ابھی میرے عزیزوں موبائل کی فیس بک کے اوپر خبر ہے 2 گھنٹے پہلے سمندری کے اندر اتنا طوفان آیا کہ آسمان کی بجلی کی تاریں زمین پہ گری، رکشے کے اوپر گری، بیٹھنے والے 5 افراد اسی وقت ہلاک ہو گئے.
پتہ مالک کائنات کا انہوں نے کیا بگاڑا تھا کہ اللہ سے لڑ سکتے ہیں، کہ اللہ سے دشمنی مول لے سکتے ہیں. مالک کائنات نے سمجھا دیا اگر میں کرنے پر آتا ہوں تو ایسے ایسے کام بھی کر دیتا ہوں. فعال لما یرید، نہ میں کسی سے مشورہ کرتا ہوں، نہ میں کسی سے پوچھنے کا محتاج ہوں. انی عالم ما لا تعلمون، جو 100 سال تک تیرے ذہنوں میں نہیں آتا میں مالک کائنات ایک جھٹکے میں کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ پانی کے ستائے ہوئے پورے پاکستان کے اندر یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے بارشیں بڑی کیوں نہیں ہو رہی. یہ بار بار میری طرف منہ کر کے مجھے اطلاع کے کہتے تھے، مجھے گھور گھور کے کہتے تھے فلانے پنجاب کے اندر بارش ہو رہی، پتہ نہیں ہمارے سے کون سے تو بدلے لے رہے. مالک کائنات نے بادل کو حکم دے دیا جتنا تیرا جی چاہتا ہے برس. جب آسمان سے بارش برسنے لگا تو حالت زمین کے اوپر ایسی ہو گئی لوگ اپنے وارثوں کے جنازے اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں. کوئی باپ کوئی ماں بہن کا جنازہ کندھے پر لے کے کھڑے، اسے زمین پر قبر بنانے کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی. جب پانی نہیں آیا تھا زمین خشک تھی، جانور بھوکے پیاسے مر رہے تھے، انسان پیاسے مر رہے تھے. اللہ اکبر، فصلیں ہماری خشک ہو رہی تھی، پینے کے لیے جانوروں کے پاس پانی نہ تھا. اس وقت کہہ رہے تھے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے. جب پانی ہم نے زمین پہ چھوڑ دیا پھر بھی کہہ رہے ہو کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے. اللہ اکبر، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے اللہ تو نے ہمارا گھر چھین لیا ہے، ہمارا مکان دکان چھین لیا ہے. مالک کائنات کہتے خبردار میری طرف انگلی نہ اٹھاؤ، میری طرف الزام نہ کرو، کیونکہ خدا کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ جو بھی کچھ ہوا تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، تیرے اعمال کی گندگی کی وجہ سے ہوا. مالک کائنات نے تیرا برا کوئی نہیں سوچا ہے. رگڑے میں نہیں آگے سر. امداد لے کے میرے عزیزوں ٹیم میں جانے والی ہم بکر کے اندر بیٹھے تھے. میرے عزیزوں سیلاب زدگان کو اپنا بھائی، متاثروں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے پاس بسترے کپڑے راشن کا سامان لے جانے والے کہنے لگے ایک علاقے کے اندر گئے، ہمیں لوگوں نے کہا ادھر پانی نہیں ادھر پانی ہے. ہمیں لوگ دھوکے سے ایک جگہ لے گئے، جا کے بیٹی کے اندر بند کر دیا. کہنے لگے گاڑی خالی کر کے جاؤ ورنہ یہاں سے تمہارا بچ کے جانا واپس مشکل ہے. خدا پاک کی قسم لوگوں کو پانی کا عذاب دیکھ کے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن خدا کے عذاب میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بھی اللہ کی قسم اللہ کا خوف نہیں آ رہا ہے. نام لوں میرے عزیزوں، جب میں نے سنا اگر وہ صحیح نہ ہو تو قیامت کے دن وہ میرے سے پوچھیں گے. ایک جگہ میرے عزیزوں وہاں باڑ لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہاں کے علاقے کی انتظامیہ کھڑی ہوئی ہے. کون ہو؟ سیلاب زدگان کے لیے سامان لے کے جا رہے ہیں. کہ بہت اچھا آپ ہمارے صوبے میں سامان لے کے آئے. اللہ اکبر، وہاں کی انتظامیہ کہتی ہے ہمارا حصہ دے دو. ہمارے علاقے کے بڑے نے کہا ہے 1200 روپے فی گاڑی لو دے گا، تب اسے آگے جانے دیا جائے گا. ہمارا حصہ دے دو، جب تک ہمارا حصہ نہیں دو گے تو اس گاڑی کو روڈ کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے. سندھ کے اندر میرے عزیزوں یہ تو پرسوں بھاولپور کے علماء کرام بتا رہے تھے کہ سندھ کے اندر امداد لے کے گئے. مولانا اب تو سیلاب کے نام پر پیسہ اکٹھا کرنے کو دلی کوئی نہیں کرتا. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اتنے پانی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، روٹی کوئی نہیں، کپڑا مکان کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی جوان بچیاں اور ماؤں کو لے کر روڈ کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ اکبر، ایسے بے گھر بے در ہونے کے باوجود اب بھی گانا سننے سے فلمیں دیکھنے سے باز نہیں آ رہے. روڈ کے کنارے پر چائے کے ہوٹل ہے، گانے سے آباد ہے. خدا کے گھر کے اندر اس حالت کے اندر بھی اذان دینے والا کوئی نہیں. پھر وہ بھی بے پرواہ بے نیاز ہے، کہتا بھی چھوٹا جھٹکا دیا. اللہ اکبر، اے فرشتوں تم سمجھتے ہوگے سدھر جائیں گے، عبرت حاصل کریں گے، اپنے آخری انجام کی طرف اللہ اکبر ڈر خوف کسے لوٹیں گے. یہ لاتوں کے بت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. ابھی خدا پاک نے پانی آسمان سے برسایا اور اللہ اکبر ہمیں سمجھایا. اگر میرے عزیزوں اللہ اکبر اگر اسی آیت پہ لگے رہے تو پاک پیغمبر دیکھتا رہ جائے گا، بیٹا پانی کی موجوں کے حوالے ہو جائے گا. ہوا کہ نہیں؟